باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. Welcome to Youth Corner with Jafri Sisters. I'm Mariba Jafri. And I'm Ursa Jafri. Today is the 7th Muharram. It is the Shahadat of Hazrat Qasim. Hazrat Qasim was the youngest son of Imam Hassan. Qasim was born 3 years before his father was martyred. Imam Hassan's family accompanied Imam Hussein to Karbala. Hazrat Qasim, although only 13 years old, had, like his cousins An and Muhammad, learned fencing from Hazrat Abbas and Hazrat Ali Akbar. Hazrat Abbas was very fond of Hazrat Qasim. Today we are inviting Nija Zahra for the recitation of the Quran. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق Allah al-Ali Subhanallah. Ashura came to the land of Karbala. One by one, Imam Hussein's companions went to the battlefield, and by Zohar time, Imam Hussein was left with only a few of his family members. Now, Hazrat Qasim was very eager to fight for Islam, but Imam Hussein kept refusing him and did not give him permission to fight in the He went to his mother. His mother reminded him of the ta'weez his father had tied to his arm. Qasim opened the ta'weez. Inside, he found a letter from his father to Imam Hussein. He took the letter to his uncle. You know, this letter was the only thing that could get him permission to go into the war. Let's continue the story after we hear the Marsiya by the Rizvi sisters. گھوڑے سے جب کے قاسم گل گو کا بال گرا قل پڑ گیا نبی رائے مشکل کشا گرا سب در جری بہادر و شیر بغار گرا میں نہا کے لگتے دلے مشتبہ گرا گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہام ہوا زخمی پڑا نرگائے فوج ستم ہوا زخمی پڑا نرگائے فوج ستم ہوا حضرت کو دی صدا کے چچا جانے آئیے قادم ہوا حضور پہ قربان آئیے دنیا میں کوئی دم کا ہوں میں مانے آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے جلاد پہنچے تیرے دو پیر کر لیے ہوئے قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ دل فگار طبلِ ظفر بجا صف آدم ایک بار دوڑے ادھر سے تیرے بقا شاہ نامدار
گلا شیکوان سوار سب ٹکڑے ٹکڑے سینائے پر نور ہو گیا ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور ہو گیا ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور ہو گیا. MashaAllah. Imam Hussein read the letter from his brother Hassan. Tears filled in his eyes, and he let Hazrat Qasim go into the battlefield. But sadly, he was trampled by horses and divided into pieces, despite being a very brave warrior. And now I would like to invite Dirna Rizvi to recite the majlis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام حمد و ثنا اس ذات بار تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار عالم جو اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق. جب اللہ نے دنیا خلق کی اور فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ انسان دنیا میں بہت خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت آدم خلق ہوئے اور زمین پر بھیجے گئے اور نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. نبوت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے گئے. ان میں سے 313 مرسل اور 5 اولو العزم پیغمبر ہوئے، جن پہ 124 صحیفے اور 4 کتابیں نازل ہوئیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنے انسان پیدا کیے جن کی تعداد بھی نہیں ہو سکتی، مگر ان میں سے صرف 1,24,000 انبیاء کیوں چنے گئے؟ ان 1,24,000 میں سے صرف 313 مرسل کیوں چنے گئے؟ اور ان 313 میں سے صرف 5 اولو العزم نبی کیوں چنے گئے؟ اور آخری نبی سردار انبیاء کیوں ہوئے؟ سادے الفاظوں میں انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ اللہ کی تمام خلقت میں سے انسان کو فضیلت ہے. تمام انسانوں میں سے انبیاء کو فضیلت ہے. تمام انبیاء میں 313 مرسل کو فضیلت ہے، اور ان میں سے 5 اولو العزم کو فضیلت ہے، اور ان 5 میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے. درود بھیجے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تمام خلقت میں رسول اور ان کے اہل بیت سب سے افضل ہیں اور سب سے بہترین خلقت ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ اللہ نے فضیلت کا معیار کیا رکھا ہے. اگر علم رکھا تو کس چیز کا علم، اگر معرفت رکھا تو کس کی معرفت. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع تو ہدایت اور امامت ہے. میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے انسان خلق کیے. جو بہترین تھے وہ مرسل ہوئے، اور جو بہترین ترین تھے وہ اولو العزم ہوئے، اور ان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. اور پھر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کیوں بھیجے اور اس کے بعد کیوں نبوت ختم کر دی؟ انسان کو قیامت تک کی ہدایت کے لیے جتنا علم چاہیے تھا وہ قرآن میں ہے، اور اس علم کو
سمجھنے کے لیے اپنی بہترین خلقت کا انتخاب کیا۔ اب آخرت تک کے لیے کوئی نیا قانون نہیں آئے گا، اسی لیے نبوت کی ضرورت نہیں اور نبوت ختم ہو گئی۔ اب جب تک دنیا باقی ہے یہی قانون چلے گا۔ اب اس قانون کی حفاظت کرنی ہے، اسی لیے امامت کو خلق کیا گیا کہ وہ قانون کی حفاظت کرے اور قانون نافذ کرے۔ جب جب اللہ کے قانون میں کسی نے تبدیلی کا ارادہ کیا تب وقت کا امام آگے کھڑا ہوا۔ نبی نے اللہ کا دین پھیلایا، قرآن کو سمجھایا، علی نے دین نافذ کیا اور حسین نے بچایا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے دین میں تبدیلی کا ارادہ کر سکے۔ امامت حجت خدا ہے، انسانیت کا سب سے بڑا احسان امامت ہے، اور آج ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہیں، کیونکہ ہمارا امام غیبت میں ہے اور ہمارے ہی اعمالوں کی وجہ سے ہم سے دور ہے۔ ہم ہر نماز میں دنیا کے ہر کونے میں الجل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امام نہیں آتے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہی ہیں۔ ہم امام کو مانتے ہیں مگر امام کی نہیں مانتے۔ اماموں کو تو ان کے دشمنوں نے بھی مانا ہے مگر انکار امام کے حکم سے تھا۔ اگر ہم امام کے حکم کو ابھی سے اپنی عادت بنا لیں تو جب تک امام کا ظہور ہو تب تک ہم امام کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، جیسی اطاعت آقا زادی زینب نے کی۔ جلتے ہوئے خیمے سے کھلے سر باہر آ گئی، کوفے سے شام تک صبر پہ صبر کیا۔ ایسی اطاعت جیسے مولا عباس نے کی، جیسی اطاعت قاسم ابن حسن نے کی۔ ہاں مومنات، آج ہم شہزادے قاسم کا پرسہ بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ شہزادے قاسم وہ جن کی پرورش امام حسین نے کی تھی۔ شہزادے قاسم وہ جنہوں نے شب عاشور امام حسین سے ایک جملہ کہا تھا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ روایت یہ کہتی ہے شہزادے قاسم کو سب سے دیر میں اجازت ملی تھی۔ روز عاشور شہزادے قاسم نے امام سے بہت طلب کی کہ اجازت مل جائے، لیکن ہر دفعہ مولا ان کی بات کو رد کر دیتے تھے۔ کیسے اپنے بھائی کی نشانی کو، اپنے بھائی کے یتیم بچے کو مرنے کی اجازت دے دیتے۔ ایک مرتبہ قاسم سر جھکائے بیٹھے ہیں، ماں ام فروا نے دیکھا تو پوچھا کہ شہادت کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ یہ کربلا کی ماں ہے نا، چاہتی ہے کہ سب سے پہلے میرا بچہ شہید ہو۔ قاسم کہتے ہیں اماں میں اجازت مانگتا ہوں مگر چچا جانے نہیں دیتے۔ ماں کہتی ہے قاسم تمہارے بابا نے اس دنیا سے جاتے ہوئے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور مشکل وقت میں کھولنے کو کہا تھا، اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ تعویذ کھولتے ہیں تو کیا دیکھا کہ بابا نے امام حسین کے لیے تحریر لکھی ہے کہ اے بھیا میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے دینا۔ دوڑے دوڑے حضرت قاسم چچا کے پاس آتے ہیں، تحریر دکھاتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی اور کہا کیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ گود کے پالے ہو کی لاشیں اٹھاؤں؟ امام نے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ بھتیجے نے دوبارہ اجازت مانگی، مولا نے اجازت دی اور خود تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجا۔ جب جنگ کے میدان میں اترے تو علی کے پوتے ہیں نا 80 سے زیادہ دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ کیا۔ عزاداروں حملہ ہوا، قاسم زخموں کی شدت سے گھوڑے پر نہ رہ سکے، گھوڑے پر سے زمین پر آئے۔ ایک مرتبہ چچا کو مدد کے لیے پکارا، ادھر سے حضرت عباس اور مولا حسین چلے۔ ہاں زاداروں، بس یہ وہ مقام تھا
جب فوج اشکیا کی دائیں جانب کی دستے بائیں جانب کی دستے دائیں جانب، قاسم کا لاشا بیچ میں پامال ہو گیا، جسم میں ابھی بھی جان باقی تھی، مگر گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن جدا ہوتا چلا گیا۔ جب امام لاش پر پہنچے تو قاسم کی لاش کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ امام نے اپنی ابا کو زمین پر بچھایا اور ٹکڑوں کو جمع کر کے گٹھڑی کی طرح بند کیا۔ ہر مادر قاسم کو کن الفاظوں میں بتلایا ہوگا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ Very sad Masayib of Hazrat Qasim. Let's complete this majlis-e-azza with the matam. We have Najif Ali with us today to read us a naha. آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، کبرا دا بابا چادر بچھا کے، کبرا دا بابا چادر بچھا کے، چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، خیام اندر جدو مہندی آئی بنرے دی ماں نے سر خاک پائی، خیام اندر جدو مہندی آئی بنرے دی ماں نے سر خاک پائی، بنری دا بابا بینی بولا کے، بنری دا بابا بینی بولا کے، رو رو وکھاوے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، مقتل چو سید وین پایا کلا ہے نانا زہرا دا جایا، مقتل تو سید وین پایا کلا ہے نانا زہرا دا جایا، کو سر کا نارے میرے ٹر گئے سارے، کو سر کا نارے میرے ٹر گئے سارے، کیرا اٹھاوے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، کچھ مہندی گورے سما چلے گئے، کچھ ایندے ٹکڑے مقتل رہ گئے، کچھ مہندی گورے سما چلے گئے، کچھ ایندے ٹکڑے مقتل رہ گئے، سید مسافر کاظم دی ماتوں، سید مسافر کاظم دی ماتوں، کیویں لکاوے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، پترانو لوگو سیرے جلاؤ قاسم دی پہلا مجلس کراؤ، پترانو لوگو سیرے جلاؤ قاسم دی پہلا مجلس کراؤ، بنرے نو آکھو شگنا دے ویلے، بنرے نو آکھو شگنا دے ویلے، او بھول نہ جاوے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، کبرا دا بابا چادر بچھا کے، کبرا دا بابا چادر بچھا کے، چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی، ریت آنچ ڈل گئی مٹی آنچ رل گئی مانور بابے قاسم دی مہندی۔